پوائنٹ بھی ہم نے لے لیا ہے اس وقت. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جانب ہم نے آصف علی زرداری کا خطاب سنا اور اسی طرح کا دو ٹوک موقف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سامنے آئے گا. بات ابھی کر لیتے ہیں, آپ کی طرف آ رہے ہیں طارق چودھری. یہ بتا دیجیے گا, بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سخت لاہے عمل جو ہے آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, بڑی اسٹریٹ باتیں کی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب اس میں شامل نہیں ہے. بے شک ان کی طبیعت ناساز ہے. جماعت اسلامی بڑے سخت بات کر چکی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھا سراج الحق صاحب بہت سخت جملوں کا اگر کہا جائے کہ اظہار کر چکے ہیں, جس میں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے, اب گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو سیاست کی جا رہی ہے اس وقت, کراچی کے حقوق کے لیے جو بات کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے, وہ بہت زیادہ اہم ہے. ایک جانب تنقید کی جاتی ہے حکومت پر, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ایسے میں عوام ان پارٹی سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جن دو جماعتوں کا آپ نے نام لیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ کون سی سیاست کرتے ہیں, کس طرح کی سیاست کرتے ہیں, اس کا جواب جو ہے وہ جماعتیں خود دیں گی عوام کے سامنے, اپنے ووٹر کے سامنے. مثلاً جماعت اسلامی جب تنقید کرتی ہے اور بہت زیادہ وہ ہارڈ لائن اختیار کرتے ہیں حکومت کے خلاف اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف, تو اس کے بعد جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے سراج الحق صاحب سے, تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت نہیں ملی, لیکن اگر دعوت ملتی بھی تو ہم نہ جاتے. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, اس قدر تنقید کا نشانہ ہے. اگرچہ جماعت اسلامی کی جو اس وقت جو ان کی پارلیمانی طاقت ہے وہ بہت کم ہے. ایک سینیٹر ہیں ان کے اور ایک یا دو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں ان کی کچھ سیٹیں ہیں. تو وہ اپنی اسی سیاست کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ایک جماعت جو کہ کے پی میں بہت میٹر کرتی تھی, جو کہ کراچی میں جس کا ہمیشہ بڑا ووٹ بینک ہوا کرتا تھا, قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتا کرتے تھے, صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی معقول تعداد میں آتی تھی, تو آج وہ جو ہے چند انگلیوں پر گنے جانے والی سیٹوں تک محدود ہو چکی ہے. ان کی جو پالیٹکس ہے ان کے لیے کتنا نقصان ہے یہ فیصلہ ان کو خود کرنا پڑے گا. عوام ظاہر ہے عوام باشعور ہیں. اگر آج کے عوام جو ہیں وہ ٹی وی یا مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ وہ ہم مانگ نہیں ہوتے, تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیزوں تک پہنچتی ہے. تو یہ اس جماعت کے لیے, جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا غور و فکر کرنے کا کام ہے. جہاں تک آپ نے اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا, اختر مینگل صاحب کی جو سیاست ہے وہ گزشتہ 2 سال سے, جب سے وہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں, اس سے پہلے وہ صوبائی اسمبلی میں رہے ہیں, چیف منسٹر بھی رہے ہیں صوبہ بلوچستان کے, اس کے بعد سے ان کی جو ان کی ہے وہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ایک وقت ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ اگلے چند لمحوں میں وہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی چند ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے حکومتی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو ان کا چارٹر اور ڈیمانڈ ہے. ظاہر ہے یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کی ترجیح کیا ہے. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر یا تو وہ. لیکن طارق چودھری صاحب, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب آپ قومی اسمبلی میں ایک بہت دردناک قسم کا خطاب کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ بلوچستان نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں, اور یہ بات سچ بھی ہے, دیکھی تو ہے نا بلوچستان نے محرومیاں, لیکن اس کے بعد جب سوال آتا ہے آپ کے کھڑے ہونے کا اور آپ کی موجودگی نہیں ہوتی, تو بلوچستان کی عوام کا اعتماد کہاں رہ جاتا ہے پھر ایسے میں؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختر مینگل صاحب اگر حاصم کی طبیعت خراب تھی, جیسا کہ وہ کیا ہے طبیعت خراب ہو گئی, اس کو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی رہنما کا جو بیان ہے اس کے بارے میں اس کو ڈینائی کرنے کا ہمیں کم از کم مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. لیکن اگر وہ بیمار تھے بھی تو ان کو اپنی جماعت کے, ان کے ایم این ایز ہیں, ان کے سینیٹرز ہیں, ان کے پاس ایم پی ایز ہیں, ان کو اپنی جماعت کے عہدیداروں کا ڈیلیگیشن اگر وہ بھیجنا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی بھیج, خبریں تو ہیں کہ ان کا وفد موجود ہے. جی, یہی ان کے پاس نمائندگی کے لیے ایک باقاعدہ ریپرزینٹیشن موجود تھی. تو انہوں نے اس اے پی سی میں شرکت نہ کر کے انہوں نے ایک مرتبہ جو ان کے نقاد ہیں, بلوچستان میں بھی ان کے نقاد ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, چاروں صوبوں میں ان کے نقاد ہیں, ان نقادوں کو یہ کہنے کا موقع دیا ہے کہ اختر مینگل صاحب کی سیاست جو ہے وہ برسات کی طرح ہے کہ کبھی دھوپ ہوتی ہے, کبھی برسات ہوتی ہے, اور کوئی ایک ان کی اس میں مستقل مزاجی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب سیاست میں کسی لیڈر کے پاس, کسی جماعت کے پاس مستقل مزاجی نہ ہو اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ فلکچویشن کا شکار ہوں, صبح کچھ اور ہوں, دوپہر کچھ اور ہوں, تو پھر اس کی کریڈیبلٹی الٹیمیٹلی لوز کر جایا کرتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب کے لیے بھی اور ان کی جماعت کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے لیے بھی سوچ و بچار کا یہ موقع ہے کہ یا وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, بالکل اچھی بات, کوئی بری بات نہیں ہے, حکومت کے ساتھ کی ہے, پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں حکومت میں, یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوں, یا پھر وہ
अपोजिशन के साथ खड़े हों। एक क्लियर स्टांस जरूर नजर आना चाहिए ताकि आवाम जो आपको फॉलो करते हैं या जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कम से कम वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तारिक चौधरी आगे मजीद भी बात करते हैं, इस हवाले से मजीद भी आपका तज्जिया हासिल करेंगे। नवीद, आपकी जानिब आ रही हूँ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी भी चुके मौजूद हैं, आज हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, और फिर एक कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि आया मरियम नवाज होंगी, आया शहबाज शरीफ साहब होंगे, दोनों हैं, तो क्या दोनों खिताब करेंगे? जी, यही कहा जा रहा है कि दोनों खिताब करेंगे। मरियम नवाज अपनी जगह पे खिताब करेंगी, शहबाज शरीफ अपनी जगह पे खिताब करेंगे। तब शहबाज शरीफ वो दो पार्टी के सदर के, दो पार्टी के लीडर के, क्योंकि वो यहाँ पे जब पार्टी डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं तो वो उनका मेन खिताब है, बल्कि वो तो मेजबानी साथ साथ शेयर कर रहे हैं ये सारे इजलास को। बिलावल भुट्टो के साथ बैठे हुए हैं और वो बिलावल भुट्टो ने ऐलान भी किया है कि इसको मुश्तरका तौर पर वो और शहबाज शरीफ शेयर करेंगे APC को। तो इस तरह से उनका इख्तिलाफ भी है तो उनकी तो जगह बनती है। और मरियम नवाज का खिताब भी, क्योंकि मरियम नवाज को उसी तौर पर कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि जो सरबराह मुशर्रफ रहमान की तरफ से भी, और मरियम नवाज जो है वो इतना पॉपुलर लीडरशिप में आती है और वो क्राउड को खींचने के का जो है उनका बारे में कहा जाता है कि क्राउड है उनके लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो क्योंकि वो उनकी मज़ाहमती पॉलिटिक्स की जो है वो किसी हद तक निशान बनने जा रही है, अलामत बनने जा रही है, ये सारी चीजें जो सामने आ रही है। जैसे आपको तो पहले भी सवाल किया अख्तर मेंगल साहब के हवाले से भी, तो वो भी अख्तर मेंगल साहब के जो सेक्रेटरी जनरल जहांदेव जमाल जी जो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल साहब ने ठीक होना था, लेकिन उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। इवन के उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो से अख्तर मेंगल का फोन पे राब्ता भी होगा और अख्तर मेंगल ने उनसे इस बात की इजाजत ली कि अपनी सेहत की वजह से और की वजह से नहीं आ रहे, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जहांदेव जमाल जी की उनकी पार्टी जो है अभी अपोजिशन के साथ नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि ना हम हुकूमत में ना हम अपोजिशन में, हम पार्लियामेंट में आजाद हैं। हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि दोनों किस तरफ जा रहे हैं और हम अपना लायबल बाद में उठाएंगे। उन्होंने खुलकर ये कहने से इनकार किया कि उनकी पार्टी अपोजिशन की जमात है या उनकी पार्टी हुकूमती जमात है। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में आजाद हैं, हम पार्लियामेंट में मुख्तार निश्तों में बैठे, आजाद निश्तों में बैठे और हम इम्तिहान को देख के अपने आइंदा के फैसले करेंगे। और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी हमारी मुद्दों पर पूरे उतरती है कि नहीं, और बलूचिस्तान के हवाले से हमारे जो रिजर्वेशन है उनके ऊपर अपोजिशन क्या कहती है। इस तरह से जो अख्तर मेंगल उनकी पार्टी का बड़ा वाज़ेह बयान सामने आ गया है कि वो इस सारे मामले में एक किस्म की गैर जानबदारी बरते हुए हैं। और अगर जब वो कोई APC में शरीक हुए और उनको APC में शिरकत की उसकी दावत भी दी गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, लेकिन इस सब के बावजूद वो सूरत-ए-हाल देख के अपने आइंदा के फैसले करेंगे और ना हुकूमत का साथ दे रहे हैं और ना पुलिस का साथ दे रहे हैं। जहाँ तक आपने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की बात की है, तो ये तीनों और साथ मौलाना फजल रहमान, ये चार ऐसी शख्सियात है जिनकी तरफ पूरी जो APC है उनकी नजरें इन चारों की तरफ है कि ये चारों जमातें क्या करने जा रही है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की सदारत में पिछले दिनों में जो छोटी जमातों का इजलास हुआ है, जो पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ के बाकी जो अपोजिशन की 9 जमातें थी वो मिल बैठी थी और उन्होंने फैसला किया था कि हम देखेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह तक बड़ी जो छोटी जमातें उनको बिठाने के चलते उनका ये कहना था कि छोटी कॉन्फ्रेंस से या इलाके जमातें जो सूबाई जमातें जिनका सीटें में उनको साथ लेके किस तरह से चला जाता है और ये छोड़ो फ्लाइट तो नहीं करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की। ये सारी चीजें जो है ना, ये आज की APC इस बारे में बड़ी अहम होगी कि आइंदा का राय अमल तो हो गया होगा। ये भी देखा जाएगा कि छोटी जमातों के कंसर्न जो है उनको किस हद तक साथ लेकर चला जाता है, किस हद तक उनकी तशवीश को दूर किया जाता है और किस तरह से उनको। ठीक है नवीद, हमारे साथ ही मौजूद रहे, आपका पॉइंट भी हमारे पास आ गया। तारिक चौधरी, ये देखना जरूरी होगा कि फजल रहमान की जानिब से जो अभी तक बातें की जा रही हैं उसके साथ बाकी बड़ी पार्टीज किस हद तक मुत्तफिक होती हैं। नून लीग के साथ हम देखते हैं कि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें हमेशा से नजर आया, बिलखसूस नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का। लेकिन अब जिस क़यादत में चल रही है, क्योंकि सारी तमाम तर चीजें हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही लीड कर रहे होते हैं और बार बार सेकंड भी करते हैं। आसिफ अली जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ही उनकी बात को आज भी उन्होंने सेकंड किया है। क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो स्टांस है तमाम तर सिचुएशन में, उसमें पीपल्स पार्टी किस हद तक एक्सेप्ट कर पाएगी इस बात को? तारिक चौधरी से सवाल से मजीद भी बात करेंगे, उनका तज्जिया भी हम ले रहे हैं। आज की APC जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है, इससे पहले तमाम जो APCs हुई हैं फैसले तो बहुत सारे किए गए हैं और बहुत सारे लाहे अमल भी तय पाए हैं, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन वहीं का वहीं आ जाता है। फिर भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो APC है जो कि बहुत अरसे बाद हुई है और हमने देखा कि इससे पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रही, एक्सपेक्टेशंस अब बहुत
ज्यादा है। तारिक चौधरी, आपकी जानिब से सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान का नून लीग के साथ जो गठजोड़ है, या स्पेशली नवाज शरीफ साहब से जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बिल्कुल सामने है, लेकिन अब चूंकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी के पास तमामतर बागदौड़ है। ये कहना गलत नहीं होगा, आसिफ अली जरदारी भी अपनी तमामतर तकरीरों में उनको सेकंड करते हैं बिलावल की बात को। ऐसे में आज उनकी मौजूदगी में कोई अहम स्टांस हो सकेगा? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मौलाना फजल रहमान की नहीं मान पाई पीपल्स पार्टी से पहले। देखिए, मैं करूं कि इस वक्त ये जो 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, ये सबको ये बात मालूम है कि इनमें से कोई भी जमात अकेले तनहा इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत को टास्क टाइम दे ले। मेरी राय ये है कि कोई भी फैसला, वो हुकूमत को घर भेजने का फैसला है, उसके खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला है, या खामोशी इख्तियार करने का फैसला, जो भी है, वो ज़ाहिर है हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन जो भी फैसला होगा, जब तक ये तीनों जमातें फैसला नहीं करेंगी, उस वक्त तक कोई फैसला जो है वो प्रैक्टिकल फैसला नहीं होगा, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। अब जो आपने कहा कि फजल रहमान साहब के जो रास्ते हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अगर हम देखें तो फजल रहमान साहब के उस रास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। कल भी बिलावल भुट्टो साहब की उनसे मुलाकात हुई है, आज भी उनसे मुलाकात हुई है, टेलीफोन पर बात भी होती रहती है। तो फजल रहमान साहब जो है वो दोनों बड़ी जमातों के साथ बैठों के रास्ते में है। आज आपने देखा होगा कि आसिफ जरदारी साहब ने जो उनकी मुख्तसर स्पीच है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमसे मिले और हम मिलकर मजीद बात करें। तो मेरा ये ख्याल है कि रास्ते तो दोनों जमातों के साथ है। अगर आप गुज़श्ता चंद माह को देखें तो लाहौर में भी जाके मुलाकात हुई रहमान साहब की, इससे पहले कराची में भी हुई, इस्लामाबाद में मुलाकातें होती रहती हैं, और उसके बाद जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है, जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, जमात के वफूद हैं, वो भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अपना एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते रहते हैं। मैं फिर दोबारा वही करूंगा कि हर जमात जो है उसके पास एक सेट ऑफ प्रपोजल्स है। अब सेट ऑफ प्रपोजल जरूरी नहीं है कि अगर JUI जो है वो 5 या 6 तजावीज लेके आती है तो सारी 5 या 6 तजावीज मानी जाएं। इसी तरह जरूरी नहीं कि सारी वो उनकी जो प्रपोजल्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई तो लायामल होगा। तो जरूरी नहीं है कि सारी जमातें उनके साथ मिलनुमान उस फैसले के साथ मुतफिक हों। सारी जमातों ने अपने अपने तजावीज को लेके बैठना है। आज का जो APC है ये तो फोटो सेशन तो नहीं है, ज़ाहिर है ये इसलिए है कि हर बंदा, हर जमात जो है वो अपना जो प्रपोजल देती रहती है मीडिया में, उसको लेके बैठे और ये जायजा ले कि इनमें से कौन से प्रपोजल जो है वो अमली तौर पर मुमकिन है, कौन सी जो है अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, और फिर एक वो प्रपोजल जो है वो तरतीब दे दी जाए, एक वो रोड मैप बन जाए जिस पर अमल दरामद करते हुए अपोजिशन जो है, जो जिसे हम कहते हैं हमेशा अपोजिशन जमातें हमेशा मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठा हुआ करती हैं, और वो जाहिर है मिनिमम कॉमन एजेंडा ये होता है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और हुकूमत को उन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए मजबूर किया जाए जो कि उन अपोजिशन जमातों ने तय किए होते हैं अपनी अपनी जमातों में या अपने एक मुश्तरका लामल पे। आज इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि आज कोई अलायंस बन जाए, जिस तरह माजी में RDA बना था, जिस तरह माजी में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। इस सारी चीजें जो हैं वो मुमकिन है, और वो मुमकिन उस वक्त तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहे। आसमा शिराजी सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ये जानना चाहते हैं कि आज की APC को बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी अपना खिताब मुकम्मल कर चुके हैं, तो कहा जाए कि फुल स्ट्रेंथ नजर आती है APC की, तो ये गलत नहीं होगी? एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ, या फिर ये भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होने वाली है APC? देखिए, सियासत में हर चीज़ की बहुत अहमियत होती है, इवन जो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम अगर ये समझें कि आज ही की आज में हुकूमत को पलटाने का फैसला हो जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है, फिलहाल मुश्किल नज़र आता है। लेकिन उसके लिए एक इब्तदा थी जिसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स अपोजिशन विद इन द अपोजिशन जो था वो मौजूद थी, वो आज दूर होती दिखाई दी हैं। और जैसा कि आपने देखा, जरदारी साहब ने वेलकमिंग नोट दिया है, नवाज शरीफ साहब अभी बहुत सख्त स्पीच कर रहे हैं और उनकी सारी जो तकरीर है उसका उन्वान वो सारे मामलात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया या उनको इलेक्शन के अंदर जो है वो शिकस्त दिलवाई गई या दी गई, जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको के जो नैरेटिव उनका था वोट को इज्जत दो का, नवाज शरीफ साहब का, या सिविलियन बालादस्ती की जो बात करते थे, उनकी आज की जो तकरीर है वो पूरी तरह से उसके ऊपर नजर आती है, उसके मुताबिक नजर आती है, और ऐसे लगता है
کہ نواز شریف ایک انچ بھی اپنے اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپوزیشن کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلنا اور کسی ٹائم پہ جانا. باقی سیاسی جماعتیں آج اکٹھی ہوئی ہیں, ایک بیانیہ بنائیں گی, بیانیہ ایوالو کرے گا, وہ ٹائمنگ اپنی طے کریں گے, وہ ٹائمنگ کے مطابق چلیں گے اور اس کے بعد جا کے وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو کس طرح سے اپنی ساری اس تحریک کو چلانا ہے, ود ان دا پارلیمنٹ کو چینج لانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. لیکن بہرحال آج کی جو اے پی سی ہے میرے نزدیک, میں نے 2007 کی اے پی سی بھی کور کی تھی, ایک بہت امپورٹنٹ اے پی سی ہے. اس سے پہلے میثاق جمہوریت ہوا تھا, آج کے بعد میثاق جمہوریت کی توسیع کے امکانات ہیں جو کہ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو نے پچھلے سال جب وہ جیل میں تھے, نواز شریف صاحب بلاول صاحب ملنے گئے تھے تو ان کے ساتھ طے کیا تھا. ان نکات کے اوپر جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف کی اور آصف زرداری صاحب کی اور پھر میاں صاحب نے فون پہ بھی بات کی, ان کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے میثاق جمہوریت کو توسیع دینی ہے, جس میں کہ سویلین بالادستی کو یقینی بنانا, آئینی حدود کے اندر تمام اداروں کا کام کرنا اور پاکستان کو ایک جمہوری معاشرے, جمہوری ملک کی مملکت کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا, تمام تر چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. یہ بڑا اہم ہوگا اور کسی بھی چیز کی اہمیت یوں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایون گفتن بھی ہو تو, کہ اس کو آپ نے آگے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے ایک بیانیہ بنا کے اس کا ایک ایجنڈا طے کرنا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو اے پی سی ہے اس کے اندر ایک بیانیہ ضرور سامنے آ جائے گا اور اس بیانیے کو لے کے پھر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. وہ کس حد تک آگے جاتی ہیں, کس طرح سے ایوالو کرتی ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے. آسما, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو خطاب ہے, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کا ہو یا آصف علی زرداری کا, جیسے انہوں نے کہا کہ عوام تو ہمیں سن رہے ہیں, یہ ایک طور سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, کیونکہ آج وہ سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ صرف اور صرف عوام سے خطاب کریں یا اے پی سی کے شرکا سے خطاب کریں. بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسی سخت باتیں جو کئی بار آپ حذف کر جاتے ہیں اپنی تقریروں سے, آج وہ کلیئرلی بولی جا رہی ہیں. دیکھیے یہی ہوا ہے سعدیہ, پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو فریڈم آف اسپیچ ہے اور جو میڈیا فریڈم ہے اس کے اوپر بہت پابندیاں لگی ہیں. سیاسی جماعتوں کی زبان بندی ہو یا پھر مختلف جو صحافی ہیں ان کی زبان بندی ہو, پھر آپ نے دیکھا صحافیوں کو اٹھایا جانا اور باقی چیزیں معاملات سامنے ہیں. تو ایک فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کے اوپر پابندیاں بہت لگی ہیں. سیاسی جو تحریکیں ہیں یا متحرک ہوتے ہیں وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کے لیڈرز بات کرتے ہیں, ان کے ورکر سنتے ہیں, لیکن وہ نیریٹو دینے کا ٹائم جو ہے یا جو موقع تھا یا جو انوائرمنٹ تھی وہ پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال سے دستیاب نہیں ہے. آج جو ہوا ہے یعنی چینلز کے اوپر کل جس طرح سے تھریٹس کیے گئے اور کہا گیا کہ پیمرا ایکشن لے گا, لیکن اس کے باوجود چینلز نے دکھایا ہے اس کو, نواز شریف صاحب کو کور کیا ہے, اے پی سی کو کور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پوری صورتحال تھی اس سے اب میڈیا جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا ہے. یہ اصل میں ہر ایک کی اپنی اپنی آزادی ہے, تو اس لیے سب بول رہے ہیں, سب سن رہے ہیں اور سب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پریس فریڈم ہے اس کے اوپر بہت سی قدغنیں ہیں اور موجود ہے اس وقت بھی, لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے, یہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. اور اچھا ہوا ہے, اچھی بات ہے کہ آج چینل یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں کیونکہ اس سے ایک وینٹیلیشن ہوگی, وہ جو حبس کا ایک انوائرمنٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے اور وہ جو آوازیں دب جاتی ہیں اور پھر بعد میں وہ چیخیں بنتی ہیں, ان چیخوں کو روکنے کے لیے آوازوں کا آنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے کہ آج چینلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور صحافی اس سے بات کر رہے ہیں, سیاسی رہنما اپنے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کیا ہوگا آج کے بعد سے, کیا کوئی انقلاب آ جائے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. لوگ اپنی بات کہیں گے, سنیں گے, چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو پروسیس پہلے سے چل رہا ہے اس کے اندر صرف ایک اضافہ ہوگا اور وہ چلتا رہے گا. لیکن یہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان ایک زندہ معاشرہ ہے, ایک پاکستان ایک زندہ ریاست ہے جس میں لوگ بات کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے اور کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. تو 2 سال کا جو حبس ہے, 2 یا 2.5 سال کا, میرا خیال ہے کہ اب جو تمام صحافی اور جو فریڈم آف اسپیچ پہ یقین رکھتے ہیں, وہ سیاستدان ہوں یا وہ جمہوری آوازیں ہوں, میرا خیال ہے ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی ضرور اس پہ ہونی چاہیے. یقینی طور پر آپ فیئر کو بینگ فیئرلیس ہو کر ہی توڑ سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتا ہے؟ میاں محمد نواز شریف آج ٹویٹر پر بھی موجود ہے, اس سے پہلے وہ ایبسنٹ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی بات نہیں کی جاتی, ان کے بے شک ان کے نام سے اور بہت سارے اکاؤنٹس چل رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ
اس میں کہیں نہ کہیں جو ہماری پارٹیز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا اپنا جو سٹانس ہوتا ہے ایسی چیزوں پر, وہ ہی ایک لائن سیٹ کرتا ہے عوام کے لیے بھی, اور وہاں پر وہ ہمیں بہت کنفیوژن نظر آتی ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بالکل سعدیہ, ایسا ہی ہے. یہ جو پالیسی اختیار رہی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپوزیشن کی, اور جو ایک تقسیم کا سا انوائرمنٹ اپوزیشن جماعتوں کے اندر رہا ہے, اس نے عوام کو مایوس کیا ہے. اور اب بھی مگر جو ہے وہ مایوسی کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ عوام کی بات کی جائے, مہنگائی کی بات کی جائے, جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کی بات کی جائے. اپوزیشن کو کسی ایجنڈے پہ ضرور کھڑا ہونا ہے. اگر آج بھی اپوزیشن کوئی ایک واضح ایجنڈا نہیں لے کے آتی, عوام کے سامنے نہیں رکھتی, تو ظاہر مایوسی ضرور ہوگی اس بات سے. اور لوگ جو ہے وہ توقع بھی اسی لیے, کیوں اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ حکومت کو بے شک آپ گھر نہ بھیجیں, لیکن کم از کم ایک ایجنڈا تو لے کے آئیں, آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر تو کھڑے ہوں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئی اپوزیشن کے اپنے اندر تقسیم تھی, اپوزیشن جو ہے وہ ایک پارٹی کوئی اور بات کر رہی تھی, دوسری پارٹی کو اور بات کر رہی تھی. خود اے پی سی کا ہونا ایک بہت بڑی اس بات کی مثال ہے کہ یہ اتنی دیر سے اس لیے ہوئی ہے کیونکہ سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں تقسیم تھی. تو آج بھی اگر دو بڑی جماعتیں اس بات کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے جو ہیومن رائٹس ہے, جو ہمارے پاکستان کے اندر جو فریڈم آف اسپیچ ہے, جو ہماری آزادی اظہار رائے ہے, اس کے اوپر اگر ہم بات کریں اور ایک ایجنڈا طے کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو ایک نمائندہ اسمبلی, نمائندہ جمہوریت دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا ایک ایجنڈا بنائے اور پھر ڈیل کے چکروں سے نکل کے اپنے اس ایجنڈے کو فالو کرے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ چھوٹی پارٹیز کا جو اپنا کردار ہے, چاہے ان کی نمائندگی پورے ملک سے نہ ہو رہی ہو, پورے ملک میں تو ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی پارٹی بہت کامیاب رہتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی نمائندگی ہوتی ہے اور وہ زیادہ کام کرتی ہے, کبھی کم کام کرتی ہے. قومی اسمبلی میں اختر مینگل صاحب کا جو خطاب تھا کچھ مہینے پہلے, وہ بہت طاقتور تھا, اور بہت سارے لوگوں نے بولا کہ دیر آئے درست آئے, کیونکہ بلوچستان کی جو عوام ہے اس نے بہت عرصے تک محرومیاں دیکھی ہیں, لیکن آج وہ موجود نہیں ہے. جماعت اسلامی اس سے پہلے کراچی کی سیاست کے لیے بھی بارشوں کے بعد بہت بات کی انہوں نے, کچھ صحیح باتیں بھی تھی, اور عوام کو امید بھی پیدا ہو گئی تھی کہ چلے اگر ایم کیو ایم نہیں, پی ٹی آئی نہیں, سندھ حکومت نہیں, تو پھر شاید یہیں سے کچھ جواب ملے. تو اتنی امیدیں باندھ کر آج وہ موجود نہیں ہیں, اور جو ہم نے دیکھا کہ سراج الحق صاحب کا سٹانس تھا کہ اگر مجھے کہا بھی جاتا, ویسے تو انہیں پوچھا نہیں گیا کہ کہا بھی جاتا تو وہ نہیں آتے, تو یہ خاصا مایوسی دیتا ہے کہ ایک جانب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں اور اس کے بعد پھر آپ کی ریپرزنٹیشن نہ ہو. دیکھیے, جماعت اسلامی کے کردار پہ تو واقعی مایوسی ہے, لیکن اختر مینگل صاحب نے ایک ریزن دی ہے کہ وہ شاید طبیعت ان کی خراب ہے, وہ نہیں آ پائے ہیں. اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے. اگر وہ اپوزیشن بعد میں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور وہ آگے جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ کیا بناتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جو آج کی اے پی سی کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے یا اعلامیہ نکلتا ہے یا جو بھی طے پاتا ہے, بالکل مایوسی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعتیں جب بہت ایک آگے آ کے قدم اٹھاتی ہیں اور پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی ہیں, تو ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہتر ہوتا آج اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے, کیونکہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک بڑی قیادت ہے, بڑے اہم رہنما ہیں, لیڈر ہیں, ان کا ہونا بہت اہم تھا. لیکن پھر بھی ہم ان کو تھوڑا شک کا فائدہ ہمیں دینا چاہیے فی الحال کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ نہیں آ پائے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کا نہ آنا جو ہے وہ واقعی مایوس کن بات ہے. لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, اور جو چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ کھڑی ہیں جس میں پی کے میپ ہے اور محسن داوڑ اور علی وزیر ہیں, یا باقی جتنی بھی جماعتیں, یہ تمام کی تمام اگر کسی ایجنڈے پہ پہنچ جاتی ہیں, ان بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ, پہلے تو بڑی جماعتوں کو ہی کلیئر ہونا ہے نا, پہلے تو نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کلیئر ہونا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ نواز شریف صاحب کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں کوئی اختلاف تو موجود نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ کس حد تک ایک ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان کا اسٹیک پہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ ان کے پاس سندھ کے اندر گورنمنٹ موجود ہے. اسی طرح سے جو پی ایم ایل این ہے اس کو اگر پنجاب کے اندر سیٹیں ملی ہیں, ان کو اپنا ووٹ بینک بھی دیکھنا ہے, ان کو اس کو راضی کرنا ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ سارے بڑے ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کو آگے جا کے یہ سارے فیصلے کرنے, مگر اب ان دونوں جماعتوں کو کلیئر ہونا پڑے گا.
ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آسما, آپ سے اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے. سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ثنا بچہ بھی. ثنا, یقینی طور پر یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے کہ فائنلی اے پی سی آج ہونے جا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام بڑے لیڈرز بھی آج کی نہ صرف اس اے پی سی میں موجود ہیں بلکہ خطاب بھی کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہے عوام کی کہ شاید اس اے پی سی سے ضرور ہی کچھ لبے لباب سامنے آ جائے گا, مورل ہوگا جو عوام کو ایک لائن دے گا کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے. دیکھیے, اپوزیشن کے پاس محدود وقت رہ گیا ہے. 6 مہینے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے مارچ میں, اور اس کے بعد ایک بھاری اکثریت ہو جائے گی سینٹ میں بھی موجودہ حکومت کی. اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کا تکلف کم از کم کیا جاتا ہے, نمبر نہیں پورے ہوتے لیکن کم از کم تکلف اب تک قائم ہے. تو یہ تکلف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ان کو ظاہر ہے کہ جو اگر کچھ کرنا ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کر رہے, نہ ہم اس کو کر رہے ہیں, لیکن ہاں ہم یہ امید بھی نہیں کر رہے, لیکن اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو یہ ان کے پاس کڑا امتحان بھی ہے اور یہی وقت بھی ہے. دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کا نہ ہونا, مینگل صاحب کا نہ ہونا, دیکھیں یہ قومی جماعتیں ہیں اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے والے اس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں, اچھا صاحب سمیت. تو میرا نہیں خیال کہ مینگل صاحب کے نہ آنے سے یہ امپریشن جائے گا کہ بلوچستان کی کسی کو فکر نہیں ہے یا بلوچستان ریپرزینٹ نہیں ہو رہا. بلوچستان ریپرزینٹ ہو رہا ہے. بہتر ہوتا کہ وہ آ جاتے. میں اسما کی بات سے تائید کرتی ہوں کہ ہاں ان کی طبیعت کی خرابی کا ظاہر ہے ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دیکھیے ہم پچھلے اے پی سی میں یہی کہہ رہے تھے کہ کون کون نہیں آیا. شہباز شریف ایک تقریر کر کے چلے گئے, اور پھر مریم نواز نے شرکت نہیں کی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ خاموش رہے. زرداری صاحب کہاں ہیں, بلاول صاحب نے اینڈ میں وعدہ توڑ دیا. تمام تر چیزوں کے باوجود آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو فضل الرحمان صاحب کے اس وقت کے بنیادی باتیں تھیں ان کو مانا گیا ہے. اور جس طرح کی گفتگو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح کی گفتگو زرداری صاحب نے کی, دس از اے فرسٹ ان پاکستان ہسٹری, یہ تو ماننا پڑے گا. اب جو سوال تھے عام لوگوں کے دماغوں میں اب وہ کھل کر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اور تمام تر تفصیلات جس طرح سے نواز شریف صاحب کی بڑی اہم بات ہے, انہوں نے کہا یہاں پر میرے جیسے 2 وزرائے اعظم پیپلز پارٹی میں موجود ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, اور سب کو پتہ ہے کہ جب وزرائے اعظم کے یا جمہوری حکومتوں کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ سخت کیا جاتا ہے تو کس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں, اور پھر کارروائیوں کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ اب فائنلی چور دروازوں سے آنے والے یا ساتھ دینے والے یا مفاہمت کرنے والے اب سمجھتے ہیں کہ مفاہمت اور مصلحت میں دم نہیں رہا, اور اب مصلحت کے آڑے آ رہے ہیں عوامی حقوق, چاہے وہ میڈیا کے اوپر بات ہو یا ہم عام سویلین رائٹس کی بات کریں. تو اب اس پہ بہت بڑا قدغن لگنے جا رہا ہے. اب یہ صرف شریف فیملی کی بات نہیں ہے, اب یہ عوام کی بات ہے. تو اگر یہ عوام کے لیے آج نہیں بولیں گے, لیکن اگین ان کو عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا, استعفے آنے پڑیں گے, اور اگر تو یہ صرف دھرنے تک بات گئی تو یہ صرف پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں, اور اگر تو یہ استعفوں تک بات چلی گئی تو پھر حکومت کو, یہ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم بھی ملے گا اور شاید ہم کو تبدیلی بھی دیکھیں. ٹھیک ثنا, جب اس حکومت کا قیام ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ باتیں یہی کی گئی تھی کہ یہ اپوزیشن سب سے سخت ترین اپوزیشن ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن 2 سال ہم نے دیکھا کہ سروائیول رہا, الٹا ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے اندر وہ اتفاق نہیں نظر آیا. فائنلی وہ اتفاق ہونے جا رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اتنی ساری ناکام اے پی سیز کے بعد یہ ایک اس طور کا پریشر بلڈ کر پائے گا جہاں پر حکومت کو کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے, یا انہیں اس چیز کا خوف ہوگا کہ شاید حکومت کا تختہ الٹ بھی سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حکومت کا تختہ پلٹنے کا اختیار اس وقت اے پی سی کے پاس موجود ہے یا نہیں. یہ اختیار تو ہمارا خیال ہے جمہوری طور پر کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ جمہوریت کے اور آئین کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اس میں تبدیلی لانے کے کچھ چیزیں ہیں موجود, اور کچھ یہ کر سکتے ہیں, ان کو وہی کرنا چاہیے. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیے اس ملک میں اتنا ہم نے میں نے بھی اتنے سال جرنلزم کیا ہے, ہم نے کبھی یہ حالات نہیں دیکھے. اب ہر غلط چیز کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. جو باتیں پہلے کوورٹلی ہوتی تھیں اب وہ اوورٹلی ہو رہی ہیں. اب یہ کھل کر بات ہو رہی ہے,
اور یہ جو پہلے لحاظ میں مصلحت میں مجبوری میں چپ ہو جاتے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ چپ سادھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ان کو, اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوا ہے. اور دیکھیں ایونچولی تو عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس ووٹ ہے, انہوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور اپنے رائٹ کے لیے بھیجا ہے. تو اپوزیشن کریں نہ کریں ہمیں تو ریپرزینٹیشن دے نا, اور ہمارے حقوق کو تو نہ پامال کریں, اور اپنے مفادات کے لیے ہمارے حقوق کی پامالی اب بالکل ناگزیر ہو چکی ہے. اور یہ بہت بہتر طور پر سمجھ چکی ہیں پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی, اور جس نے قربانیاں دینی تھی اور جس نے جو سزائیں بھگتنی تھی, میرا خیال ہے وہ دور اب ہم دیکھ چکے. اب اس سے زیادہ کیا کر لیں گے اور کیا ہو جائے گا, تو یہ ایک لیول پہ جا کے اب زور سے لگا دیتے لوگوں کو تو پھر وہ ریئیکشن آتا ہے. تو کیا ہمیں اسے ٹپ آف آئس برگ سمجھنا چاہیے سنا؟ ڈو یو تھنک کہ ہمارے عوام اب اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ جس کنفیوژن کا شکار عوام کو اوور آل رکھا گیا ہے, ہم نے سیاسی طور پر بھی دیکھا ہے, لوگوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوتا ہے, لوگوں کی کچھ اپنی بھی غلطی ہے, لیکن اب وہ ایک وقت آ گیا ہے جب اس پوری سچویشن سے عوام کو باشعور ہونے کا بہت موقع مل گیا ہے. دے کین پریٹی مچ میک اے ڈفرینسیشن کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے. دیکھیے اب یہ بات تو طے ہے کہ میڈیا پر آپ قدغن لگائیے تو سوشل میڈیا پہ وہ بات کہی جائے گی جو آپ کو نارمل پلیٹ فارم سے نہیں کہنے کی اجازت ہوتی ہے, اور جب انفارمیشن اتنی زیادہ آسانی سے پہنچ سکے آپ تک تو پھر ظاہر شعور پیدا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ پاکستان کی عوام نہ بے وقوف ہے نہ کم عقل ہے, ان کو ہمیشہ سے پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم ہر چیز کو جانتے ہیں, ہم نے ہر دور حکومت میں دیکھا ہے کہ کس نے کس کی ڈوریں ہلائی ہیں, کس نے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کس نے کس کو دبایا ہے. تو اب بات صرف اتنی ہے کہ ڈر اور خوف جس کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے رہتے تھے لوگ, اب وہ ڈر ٹوٹ رہا ہے اور وہ خوف ٹوٹ رہا ہے, اور پہلے عوام کا ٹوٹا اسی لیے اب ان لوگوں کا ٹوٹ رہا ہے. اگر پہلے یہ توڑ دیتے تو شاید عوام کو اتنا سفر ہی نہ کرنا. ٹھیک ہے سنا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بہت دیر کر دی میاں محمد نواز شریف نے, ٹویٹر پر اب آئے ہیں, اس سے پہلے obviously ان کا سٹانس کلیئر نہیں نظر آتا رہا. ہم نے دیکھا کہ جو ان کی بات بھی تھی وہ یوں کہا جائے کہ مریم نواز کی زبان سامنے آتی تھی, ان کے تھرو سامنے آتی تھی, یہ غلط نہیں تھا. تو ڈو یو فیل کہ کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ عوام تک ضرور منتقل ہوتا ہے؟ اگر میں کسی کو فالو کر رہی ہوں تو میں جس بھی پارٹی کو فالو کروں گی ان کا سٹانس مجھ پر بہت اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پارٹیز نے بہت ساری ایسی غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ آج عوام بھی بھگت رہے ہیں؟ جی میں نے یہی کہا کہ بالکل انہوں نے غلطیاں کی ہیں, انہوں نے دیر بھی کر دی, ٹویٹر پر ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ریئیکشن کے طور پر آئی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سوچا سمجھا پلان تھا کہ ہاں میں اس مہینے کی اس ڈیٹ کو ٹویٹر جوائن کر لوں گا اور یہاں پر APC ہو جائے گی. تو چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی ہیں, حکومت کے لیے بھی اور اس وقت اپوزیشن کے لیے بھی. میرا خیال ہے میاں صاحب بھی کچھ لے دے کی پالیسی میں یقین رکھتے تھے, یا شہباز شریف صاحب رکھتے تھے. ایک مصلحت کی ہمیں پالیسی نظر آئی ہے, ایک بیسکلی ہمیں ڈیفائنس نظر آئی ہے ود ان دا پارٹی اٹ سیلف, کیونکہ خاقان عباسی صاحب بالکل اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. ظاہر ہے مریم نواز بھی ان کے خلاف ہیں. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایونچولی تو دیکھیں گے ایک ہی خاندان ہے اور ایک ہی خاندان کے ڈیسیشنز ہیں, اور میاں صاحب چونکہ بڑے ہیں آج اس طرح سے بول رہے ہیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب چپ رہ رہے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن الفاظ جو کہہ چکے ہیں میاں صاحب وہی اس پارٹی کی پالیسی ہوگی. اور اگین اور پارٹی کی پالیسی ول ڈیفائن کہ یہ آگے ہم سے آگے. بالکل پارٹی پالیسی کی بات کر رہی ہیں سنا. اب یہ بتائیے گا جیسے کہ اب APC تو ہو رہی ہے, اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتیں اس میں موجود ہیں ماں سوائے جماعت اسلامی کے, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ کی بات کریں تو وہ مسلسل جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کا تقاضا کرتی رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بات کرتی رہی ہے, مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اکثر اوقات کہا ہے کہ عمران خان کو جانا ہوگا, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اس حکومت کو جانا ہوگا یا اس پارلیمنٹ کو جانا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ جو APC ہو رہی ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آپ آئے گی؟ میرا خیال ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تبدیل ہوا ہے. میرا خیال ہے آج جس طرح کی میں لوگوں کے بیانات زرداری صاحب ہو جائیں, نواز شریف صاحب ہو جائیں, اگر ہم گفتگو دیکھ لیں دونوں کی, اور اگر ہم اور بھی چیزوں کو مد نظر رکھیں تو یہ بات بڑی طے ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اپنا کوئی دفاع نہیں کر رہی, اور یہ ظاہر ہے عوام کے لیے سامنے آ رہی ہے. یہ اب تک میرا تاثر ہے. لیکن جس طرح پارٹی پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں تو پارٹی پالیسی تو مجبوریوں کے نام پر تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. میرا خیال ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک بندے کا جانا -1 فارمولا یا مڈ ٹرم الیکشن, میرا خیال ہے ان کو ابھی کلیئرٹی اس معاملے میں نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ان کو ضرور اس کا کریڈٹ دوں گی
کہ کم از کم انہوں نے چیزوں کو اوپن کر دیا ہے. اگر انہوں نے کہیں سمجھوتا بھی کیا ہے تو وہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور جہاں جہاں یہ کمزور پڑے ہیں ان کی کمزوریاں بھی عوام کو پتہ چل گئی ہیں. اس اے پی سی کو لے کر سنا, اس اے پی سی کو لے کر فقط ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن نے اب طبلِ جنگ بجا دی ہے. میرا خیال ہے جنگ کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گی, اور میرا خیال ہے کہ طبل بجانے کی ان کی صلاحیت اور ہمت بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہے کہ میں اگین کہوں گی کہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پچھلے والی اے پی سی سے بہت مختلف, بہت اثر انگیز اور اشتعال انگیز گفتگو سمیت یہ سامنے آئے ہیں, اور بہت تمام تر چیزوں پہ جو ہم چھ مگوئیوں میں باتیں کرتے تھے یا چپ کر جاتے تھے, وہ باتیں بڑی کھل کر سامنے آئی ہیں. اور میڈیا جس طرح سے ان کی اسپیچ کو جگہ جگہ میوٹ کرتا رہا ہے, اس سے بڑا پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز جا رہی ہے اور کیا چیز کہی جا رہی ہے اور کیا چیز کہیں نہیں جا سکتی. تو جب آپ یہ ڈیفینیشن اور یہ ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں تو پھر عوام سمجھ لیتی ہے, اور پارٹی کی پالیسی بھی بڑی عیاں ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اب اگر یہ عوام کے پاس جائیں گے تو شاید کچھ عوام ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن اگین ان کو استعفوں تک بات کو لے جانا پڑے گا, کوئی عملی طریقہ کرنا پڑے گا. اگر یہ صرف دھرنے تک مخصوص رہے تو پھر کوئی تبدیلی یا کوئی چینج نہیں آئے گا. لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ ثنا, کیا ایکسپیکٹیشن ایٹ دا موسٹ رکھی جا سکتی ہے؟ ایک جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پریشر بلڈ تو ہو رہا ہے, کیونکہ دوسری جانب سے جواب دے رہا ہے کہ پریشر بلڈ نہیں ہونا ہوتا تو اتنی بڑی اے پی سی کا شاید کوئی اہتمام بھی نہیں کرتا. یہ تو بیسک مقصد ہے اس اے پی سی کا کہ پریشر بلڈ ہونا چاہیے, لگنا چاہیے کہ اپوزیشن موجود ہے اور ایک پیج پر ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں روکی جا رہی ہیں, عوام کے لیے بڑے شعور کا وقت ہے, لیکن کیا ہم پریشر بلڈنگ سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عوام نے تو بڑی امید لگا لیا اب اس اے پی سی سے کم از کم. دیکھیں, اگر عوام کو وہ سب کچھ, وہ تبدیلی جس کا وعدہ کیا گیا تھا, اور جو دودھ کی نہریں بہنی تھیں, اور جو چینج آنا تھا سوسائٹی میں, چاہے وہ ریپ کیس کے حوالے سے ہم نے ان کا ری ایکشن دیکھا ہو, جو لاہور کا بیان دیکھا ہو, ہم نے فارن پالیسی میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان, اس کے بعد اس کی تائید, اس کی تردید, پھر سعودی عربیہ کے ساتھ یہ معاملات, پھر ملیشیا کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ تمام تر چیزیں کی ہوتی تو یہ ایجیٹیشن ہی کریٹ نہ ہوتی, اور یہ ریزن نہیں ملتا اپوزیشن کو اس طرح ایجیٹیٹ کرنے کا. یہاں تک معاملات کو لانے میں میرا خیال ہے جتنا کردار حکومت کا ہے اتنا کردار اپوزیشن کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے یہ اپنے جو ایکشن انہوں نے لیے ہیں, غلط بھی اور صحیح بھی, وہ یہ دن ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اب اپوزیشن جماعتوں کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. دیکھیے, آپ نے ان کو دبا کے دیکھ لیا, ان کو بھگا کے دیکھ لیا, ان کو پکڑ کے دیکھ لیا, ان کو جکڑ کے دیکھ لیا, لیکن آپ روک نہیں پا رہے اس چینج کے سمندر کو جو آپ کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے فار گورنمنٹ. اور جس طرح کے بیانات امچور طریقے سے صبح سے پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے اور کل سے دے رہی ہے, میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی سی عزت تو اپوزیشن کے لیے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ثنا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. طارق چودھری کی طرف چلیں گے, بیورو چیف اسلام آباد ہیں. طارق, یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا شہباز گل نے پہلے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف کا خطاب نہیں دکھایا جائے گا, اس کے بعد آج ان کا ٹویٹ یہ تھا کہ کوئی بھی چاہے خطاب کر لے, کچھ نہیں ہونا, سب کو این آر او چاہیے. کچھ اس طریقے کی مزید اور تنقیدی ٹویٹس بھی آئیں سامنے ڈیفرنٹ جو حکومتی وزراء ہیں ان کی جانب سے. اب یہ بتائیے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے, حکومتی صفوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے اس موجودہ اے پی سی سے؟ کیونکہ کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف بھی اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں, آصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, اوورآل مجموعی طور پر پوری اپوزیشن کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں, یہ بات درست ہے, اضطرابی کیفیت کا اندازہ جو ہے اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو حکومتی جو مشیران ہیں, خاص طور پہ جن میں 3-4 جو افراد ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, جن میں فیصل جاوید صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, شہباز گل صاحب ہیں. حیرتناک بات یہ ہے کہ باقی جو لمبی چوڑی کابینہ ہے وہ بالکل خاموش ہے, ورنہ جو ہے بعض وزراء ایسے ہیں جو ذرا سی بات پہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے بعض تنزیہ قسم کے ٹویٹ آتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ خاموش ہیں, ان کی کوئی ابھی تک رائے نہیں آئی. تھوڑی دیر پہلے شبلی فراز صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب این آر او نہیں دیں گے, اور یہ اے پی سی جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کا ایک اجتماع ہے, اور یہ وہ جو گزشتہ کئی دنوں سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو بنیادی سوال آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ جو 2-3 افراد سرگرم ہیں ان کے بیانات میں تبدیلی آ رہی ہے مسلسل. جیسے جیسے یہ لگتا ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے زیادہ ہارڈ ہٹنگ جو ہے وہ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے, ویسے ویسے ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. اب جس طرح کل سے کہا جا رہا تھا پیمرا کے قوانین کا, پیمرا کے ضوابط کا حوالہ دیا جا رہا تھا, بلکہ بعض جو وزراء ہیں, بعض جو اہم شخصیات ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ پیمرا کے
کوڈ آف کنڈکٹ کے وہ حصے وہ پورشن نکال کے باقاعدہ ٹویٹ کیے تھے کہ یہ وہ پورشن ہے جو کہ منع کرتا ہے، جو امتناع عائد کرتا ہے کسی مفروض شخصیت کو یا کسی ایسے فرد کو ٹی وی پہ آ کے بولنے سے جو سزا یافتہ ہو. لیکن اب وہ شاید وہ ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ اس وقت فی الحال ان کے علم میں نہیں ہے یا سامنے نہیں ہے. تو اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ فورم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے APC نے اویلیبل کیے ہیں، جن پر جو ساری گفتگو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی حکومت کی جو واضح پالیسی کیا ہے وہ آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آئے گی. بنیادی طور پر وہ دیکھیں گے یہ کہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا مؤثر اور کتنا قابل عمل فیصلہ کرتی ہے. ابھی جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ یہ جو APC ہے اس کو باقاعدہ طور پر اپوزیشن جماعتوں کو ایک الائنس میں تبدیل کیا جائے جس کا نام موومنٹ فار ڈیموکریسی الائنس ہو. اب یہ تجویز جو ہے وہ اس پہ منظوری آتی یا نہیں آتی، لیکن اس وقت مختلف تجاویز آ رہی ہیں اور ان تجاویز کا ایک بڑا اکثریت جو ہے وہ یہ ہے وہ سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں الگ الگ ہیں، ان کو کسی ایک الائنس میں اب بند جانا چاہیے جو کہ منیمم کامن ایجنڈا جو ہے اس پر آگے بڑھے. جی ٹھیک ہے طارق، ہمارے ساتھ موجود رہیے. نوید اکبر جو اس وقت APC کو وہ کور بھی کر رہے ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے کہ APC میں اب تک کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا گفتگو ہوئی ہے. نوید بتائیے گا اب تک کی کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں APC کو لے کر، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا طارق چودھری جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک الائنس بنائیں حکومت کے خلاف، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آج کی دن بریک کی ہے. ٹھیک ہے نوید، آپ سے جانیں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری اس APC سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو براہ راست دکھاتے ہیں. سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں. ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، جو ٹائٹل ہے 2 سال PTI کی سلیکشن کا، PTI کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے. اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس APC سے نہ معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو، تو معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے
इन मानसून की बारिशों के बाद, सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा गया। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी नेशनल डिजास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका आवाज दबाया गया, और जिस तरीके से आज तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है, जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से पाकिस्तानी मीडिया पे बोले, जहाँ किसी साबिक वज़ीर सदर को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से मीडिया पे बोले। ये फिर हम सोच ही सकते हैं कि अवाम कैसे अपना बयान करे, अवाम अपना आवाज़, अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए, अगर उनको एहतजाज करने का हक नहीं है, अगर उनको मीडिया में अपना बयानिया देने का हक नहीं है, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं, जॉइंट सेशन में जो इस मुल्क का सबसे अहम फोरम होता है, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा, क्या उम्मीद होगा, हम क्या रास्ता छोड़ रहे हैं। ये जो कुव्वतें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके सामने अवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में,
बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाजा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आजाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके अवाम को इस मुसीबत से, इस अजाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब महमूद खान अचरजई साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल